حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آج مورخہ 15 جولائی بروز جمعہ ایک روزہ علماء اہل حدیث کانفرنس جدہ میں منعقد کی جا رہی ہے. اس کانفرنس میں بر صغیر کے جید سلفی علماء کرام شرکت فرما رہے ہیں. شعبان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی اس کے اندر دعا کیا کرتے تھے. اب انڈیا سے آئے ہوئے لوگ ہندو بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ یہ مٹی کا بت ہمیں باطنی فیض دیتا ہے، اور مسلمان بھی یہ کہے مٹی کی یہ قبر ہمیں باطنی فیض دیتی ہے. فرق کیا رہا؟ شرک کا اڈا ہے، سجدے بھی ہو رہے ہیں قبروں کو، اور چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں، اور ان کے اوپر نظر و نیاز بھی کی جا رہی ہے، ان سے دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں، ان سے مشکل کشائی بھی کروا رہے ہیں لوگ، اور حاجت روا بھی سمجھتے ہیں ان کو. بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہیں. اگر کوئی سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک صورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. پستہ قد لوگ لگا لیتے ہیں لمبی دستار، پستہ قد لوگ لگا لیتے ہیں لمبی دستار، اونچے دروازوں میں جہاں پیمائش قد ہوتی ہے. شوبداگر بھی پہن لیتے ہیں خطیبوں کا لباس، شوبداگر بھی پہن لیتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے خرد بدنام ہوا کرتی ہے. ہمارے درمیان کچھ پاگل اور مجنون قسم کے لوگ پیدا ہوئے جن کی شکم کے اوپر لات پڑنے لگی، جو دجل اور مکر اور شعبدے بازیوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے لگے، باباؤں اور ملاؤں کا نام لے لے کر کے ان کے ایمان اور عقیدوں پہ ڈانکے ڈالنے لگے. ہم نے کہا عالم خیال میں کہ اے پاک پروردگار، تو نے کہا ان کے راستے پر چلا جس کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے. اے بار الہ رہنمائی فرما دے، کون ہیں وہ ہستیاں، کون ہیں وہ بابرکت اور باقسمت لوگ، اور کون ہیں وہ خوش نصیب جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے. حضرات، آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس دیوبند شہر میں بھائی نعمان کے یہاں ان کی دعوت پر دیوبند کے قرب و جوار کے جو لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں اور جو اس فکر سے کم و بیش متاثر اور اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں. پیدائشی طور پر دیوبندی مسلک ہی پر رہے، لیکن تعلیم کے حصول کے دوران ہی جب تحقیق کرتے ہوئے بات معلوم ہوئی کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ مسلک کتاب و سنت کے قریب نہیں ہے. میرا سفر معاش مدینہ منورہ جانا ہوا. وہاں جا کر تقریباً 10 سال کا عرصہ میں نے گزارا. اس عرصے میں جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ پہلے میں تبلیغی جماعت سے بھی جڑا ہوا تھا. میرا نام محمد طاہر ہے. کہاں کے رہنے والے؟ جی میں گاؤں پاؤٹی کا ہوں، دیوبند کے پاس، تھانہ چرتھاول کے پاس ایک گاؤں پاؤٹی ہے. تو میں تو وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، ذہن میں بہت غبار تھا، بہت کچھ تھا، مطلب امنگیں کچھ سمجھنے کی، سیکھنے کی. تو ان کے ایک بات کہنے سے میں ایک اور ساتھی کو تیار کیا کہ بھائی وہاں جائیں گے، مولانا معراج ربانی سے ملنے کا ارادہ ہے. کیسٹوں میں ان کی بات سنی ہے تھوڑی بہت، ایک آدھ دفعہ. سوچا کیا جواب دیں.
تو انہوں نے ایک دن جلسے میں مفتی صاحب کو لائے دیوبند کے میں آئے. انہوں نے پورا جلسہ ایک کھیلنے ابا جی پہ ڈال دیا. رات ایسے ہی جھاڑیوں سے تو ربانی صاحب کی کیسٹ مجھے پڑھی ملی وہاں پر, تو میں نے سوچا میں یہ دین کی کتنی بید بھی کرتے ہیں یہاں کے لوگ. ایسا ہوا بھائی جی پچھلے سال تو ایک ہی تھا. پچھلے سال نہیں تھا, میرا بھانجا ہے, اللہ نے ہماری بہن کو ہدایت دی, تو بھانجا جو قاری ہے فارغ وہ بھی 6 مہینے پہلے اہل حدیث ہوا. مطلب یہ ایک سال میں 3 آدمی اور ابھی جو ہے 3 آدمی اور ہو گئے. جی میں جو ہمیں سب سے مین چیز جو عقیدہ وہ فرق دکھائی دیا کہ جو ہم پہلے عقیدہ تھا اس میں اب کے عقیدے میں بہت زیادہ فرق ہے. میرا نام سلیم احمد ہے اور میں دیوبند میں رہتا ہوں اور دارالعلوم پر میرا مکان ہے. میرا نام نعمان علی ہے اور میرا تعلق دیوبند سے ہے اور میں تقریباً پچھلے 5 سال سے اہل حدیث ہوں. تو لفظ فرقہ اس معنی میں برا نہیں ہے جب وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو, منہج صحابہ پر ہو, اور اگر وہ کتاب و سنت سے کٹ کر اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی دوسری راہ اختیار کرتا ہے کوئی شخص, تو وہ پھر فرقہ بندی وہ غلط ہے. ایک دن میرے سامنے ایسا واقعہ آیا بہشتی زبر میں کہ وہ واقعہ میں بیان تو نہیں کر سکتا, اگر قدرتی ہی کہ میرا دیوبندی خیال سو ایک دم میں بالکل علیحدہ ہو گیا. اور میں اپنے دین سے محبت رکھتا ہوں اور میں اہل حدیث ہوں اور میں مانکی کا رہنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے بعد محبت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. کسی کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے, وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. ایک حدیث میں آیا ہے, دیکھیے عمل کتنا عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایک جگہ ملے گی درجہ بلند جنت میں. وہ شخص کہے گا میرے تو عمل اتنی ہے ہی نہیں, یہ درجہ کہاں سے ملا مجھے؟ اسے کہا جائے گا تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہ پہنچایا ہے. یہ اہل الحدیث کا ایک کام تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جتنی حدیثیں ہیں وہ سب جمع کی, پھر ان کی تحقیق کی. تحقیق کے سلسلے میں سارے لاکھوں آدمیوں کے حالات محفوظ کیے, پھر اس کے بعد اس کی فقہ یا اس سے جو مسائل نکلتے ہیں استنباط ان پر توجہ دی. یہ اہل الحدیث کے بنیادی 3 فرائض تھے. دعوت سینٹر حی السلامہ اور اسلامی بندرگاہ جدہ کے اس سینٹر کے ذمہ داران کی جانب سے ایک بار پھر آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کا اس جی سی ٹی کمپاؤنڈ میں خیر مقدم کرتا ہے, خوش آمدید کہتا ہے. یہ ایک روزہ اہل حدیث علماء کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے تاکہ ہم اپنے علماء سے ان کو دیکھ سکیں, سن سکیں اور ان سے استفادہ کر سکیں. ابھی آپ نے فضیلت شیخ یعقوب باجوہ کو سماعت فرمایا. اس کے بعد میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جس کی قلم کی نوک نے دیوبند اور اہل دیوبند کو پریشان کر دیا. گزشتہ دنوں سن 2010 میں دیوبند میں تھا اور کچھ لوگوں سے ہم نے ملاقاتیں کی. کل ملا کر وہاں پر جس علاقے میں ہم موجود تھے وہ دیوبندی ہی شہر ہے, وہاں اہل حدیث نہیں ہوا کرتے تھے. آج گزشتہ سال کی بات یہ ہے کہ وہاں 5-7 اہل حدیث ہو گئے. ان سے ملاقاتیں ہوئیں, ان کے ہم نے انٹرویو ریکارڈ کیے. اور اس سال جب میں ابھی گزشتہ مہینے دیوبند میں تھا تو وہ 5-7 کی تعداد تقریباً 30-35 شخصیت پر ہو چکی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے قرب جوار جو دیوبند, جہاں دیوبند دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ ہے, اس کے ارد گرد میں سلفی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ رہی ہے. صرف یہی نہیں
کہ وہاں دعوت پہنچ رہی ہے، بلکہ اس دعوت کے نتیجے میں جو وہاں پر ہلچل اور بلبلاہٹیں ہم وہاں کی دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر یہاں سے صحیح منہج سمجھ کر جاتا ہے تو اس کے منہج کو بگاڑنے کے لیے، اس کو قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے دیوبند سے خاص طور پر اہتمام کر کے علماء کو یا جہلاء کو یا ایسے خطیبوں کو لایا جاتا ہے جو کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کر سکے کہ یہ لوگ جو ہیں گمراہ ہیں، ان کی دعوت منحرف دعوت ہے، ان کی افکار میں نہ جانے کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ دیوبند کے قریب ایک گاؤں میں اہل حدیث ہوا، یہاں سے وہ لوٹا اور اس کے خلاف دیوبندی علماء نے اجتماع کیا، اور وہ کیسٹ ہم نے سنی جس میں انہوں نے شیخ طالب الرحمن کو نہ جانے کیا کیا انہوں نے کہا، کیا نہیں کہا۔ ان لوگوں کی خدمت میں صرف یہ شعر پڑھنا چاہوں گا کہ پستہ قد لوگ لگا لیتے ہیں لمبی دستار، پستہ قد لوگ لگا لیتے ہیں لمبی دستار، اونچے دروازوں میں جہاں پیمائش قد ہوتی ہے، شوبداگر بھی پہن لیتے ہیں خطیبوں کا لباس، شوبداگر بھی پہن لیتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے خرد بدنام ہوا کرتی ہے۔ حضرات، یہ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے کس دعوت اور کس فکر کو پیش کیا ہے، ہماری دعوت اور دوسری تنظیموں کی دعوت کیا ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے میں فضیلت شیخ طالب الرحمن سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ طالب الرحمن۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں جب اپنی دعوت پیش کی تو مکے والوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو یہ بات جانتے تھے کہ یہ نبی اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن برادری آڑے آ جاتی ہے، شہرت آڑے آ جاتی ہے، قبیلہ اور کنبہ آڑے آ جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا کہ جب تک تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، اس وقت تک تو مخالفت کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ شاید یہ مجنون ہو، دیوانہ ہو، ساحر جادوگر ہو، شاعر ہو، اس وجہ سے وہ مخالفت کرتے رہے۔ لیکن جب انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ نہیں یہ تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے تو فوراً مسلمان ہو گئے۔
یعنی ان کے نزدیک بھی جب یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، جبریل خبر لے کر آتا ہے، پھر کوئی رکاوٹ نہیں آتی ان کے سامنے کہ وہ اس کی بات کو تسلیم نہ کریں۔ اس گروہ میں سے ایک شخص جس کو اللہ کے نبی طائف میں جا کر ملتے ہیں اور اس سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے دو باتیں پیش کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر تو اللہ کا سچا نبی نہیں تو میں تجھ سے بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں، میں تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ تجھ سے گفتگو کی جائے، اور اگر تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے تب بھی میں تجھ سے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ تیری بے عزتی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ میں دونوں صورتوں میں اپنی زبان بند رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل کو یہ کہا، صلح نامہ مرتب ہو رہا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت علی سے، علی لکھو من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں دو فریق ہیں، پہلا فریق اللہ کا رسول ہے اور دوسرا فریق مکے کے مشرک ہیں۔ یہ صلح نامہ دو فریقوں کے درمیان طے پایا جا رہا ہے۔ پہلا فریق من محمد الرسول اللہ، وہ محمد اللہ کا رسول ہے، اس کی طرف سے یہ لکھوایا جا رہا۔ تو سہیل جواب میں کہتا ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر آپ سے لڑائی کرنا، آپ پر مکے کے دروازے بند کرنا، آپ کو روکنا، یہ تو سراسر ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہاں آپ لکھیے من محمد ابن عبداللہ، یہ صلح نامہ جو لکھا جا رہا ہے یہ عبداللہ کے لخت جگر محمد کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، اور ہماری بدبختی ہوگی اس وقت کہ جب ہم آپ کو محمد الرسول اللہ بھی مانیں اور پھر آپ سے لڑائی بھی کریں۔ یہ اس گروہ کے افراد تھے جن کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر ان کو اس بات کا یقین آ جاتا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کہتے تو پھر ہم آپ کو مکے میں داخل ہونے سے کیوں روکیں، آپ کا راستہ کیوں روکیں، آپ سے کیوں لڑیں، کیا سچے رسولوں سے بھی لڑا جا سکتا ہے؟ یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سچے رسولوں سے لڑائی کرنا اپنے آپ کو جہنم سپرد کرنے کے مترادف۔ ایک گروہ اس میں سے ایسا بھی تھا جو مانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ اس میں آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ یقین تھا کہ میرا بھتیجا سچا دین لے کر آیا ہے۔ جتنے بھی ادیان یہاں موجود ہیں، ان تمام ادیان میں سب سے سچا دین اگر ہے تو میرے بھتیجے کا۔ کہتے ہیں کہ میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، تیرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، لیکن میرے مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی کہ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نوجوان کے دین کو قبول کر کے مر گیا۔ ہمارے لیے بر صغیر میں بھی یہ باعث عار سمجھا جاتا ہے کہ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا اور کتاب و سنت کو ماننا یہ ان کے نزدیک باعث عار ہے کہ باپ دادا پاگل تھے، پردادا پاگل تھا تمہارا، سکڑ دادا پاگل تھا، اس کو علم نہیں تھا، تم ہی نئے آئے ہو لوگ دین لے کر، دین اسلام لے کر، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے ابو طالب نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول نہیں کیا، اور کیا کہا؟ فاخترت النار علی العار، میں نے اس آر کے بدلے میں جہنم کی آگ لینا پسند کیا ہے، اس کو چن لیا ہے۔ جہنم کی آگ گوارا ہے لیکن یہ آر گوارا نہیں کہ لوگ طعنہ زنی کریں گے۔ یہ دوسرے گروہ میں شامل تھا، اور یقین کتنا تھا اس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، اور یہ اپنے بھتیجے کو بچانا چاہتا تھا۔ مکے کے مشرک اکٹھے ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے، ابو طالب، ہمارے قبیلے کا ایک نوجوان کڑیل جوان، خوبصورت رانا، ہمارے قبیلے سے چن لو، اس کو اپنا بھتیجا بنا لو، اور اپنا بھتیجا ہمیں دے دو۔ ابو طالب پوچھنے لگے، تمہارے نوجوان کا میں کیا کروں گا؟ جس کو میں اپنا بھتیجا بناؤں گا اس کا میں کیا کروں؟ کہا، اس کی پرورش کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کو لباس پہنانا، کھانا کھلانا، اس کی تربیت کرنا، اس کو اپنا بھتیجا بنا لینا، پال پوس کر جوان کرنا، اس کی شادی کر دینا۔ کہا، اچھا یہ تو میں تمہارے نوجوان کے ساتھ کروں جس کو میں اپنا بھتیجا بناؤں، اور جو میرا اپنا سگا بھتیجا ہے وہ میں تمہیں دے دوں، تم کیا کرو گے؟ میں تمہارے نوجوان کی پرورش کروں، اس کو کھانا کھلاؤں، اس کی تربیت کروں، اس کو جوان کر کے شادی کروں، یہ تو میں تمہارے نوجوان کے ساتھ کروں گا، لیکن یہ بتاؤ تم میرے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کہا، تم جب ہمیں اپنا بھتیجا دے دو گے ہم اس کو ذبح کر دیں گے۔ کہنے لگے، یہ تو عجیب تقسیم ہے تمہاری کہ میں اپنے سگے بھتیجے کو ذبح کروانے کے لیے تمہارے سپرد کر دوں اور تمہارے نوجوان کی پرورش کے لیے اس کو چن لوں۔ اس کو اپنے بھتیجے سے بڑا پیار تھا، بھتیجے کو چچا سے بھی بڑا پیار تھا اور چچا کو بھتیجے سے بھی بڑا پیار تھا، دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ اتنا پیار، اپنی اولاد سے زیادہ پیار۔ شیب ابی طالب میں جب اللہ کے نبی بستر پر سو جاتے، ابو طالب اپنے بھتیجے کو اٹھاتے، اس کے بستر پر اپنے بیٹے کو لٹا دیتے اور بھتیجے کو اس کے بستر پر لٹا دیتے۔ کسی نے اس تبدیلی کے بارے میں پوچھا کہ یہ اس کے بستر کیوں بدلتے ہو؟ کہا، اس لیے بدلتا ہوں اس خوف سے کہ شاید دشمن نے سونے سے پہلے میرے بھتیجے کا بستر دیکھ لیا ہو، رات کو کسی وقت موقع پا کر وہ اگر اس گھاٹی میں آ کر حملہ کر دے، میں اس کا بستر اس لیے بدلتا ہوں کہ جس بستر پر یہ سویا ہوا ہے اس کو اٹھا کر اپنے بیٹے کے بستر پر لٹاتا ہوں کہ جب حملہ آور حملہ کرنے کے لیے آئے میرے بیٹے پر حملہ کرے اور میرا بھتیجا بچ جائے۔ اتنی محبت تھی، اور بھتیجے کو بھی اپنے چچا سے بڑی محبت تھی۔ اس سال کو غم کا سال قرار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس سال آپ کے چچا ابو طالب فوت ہوئے اور حضرت ختیجہ فوت ہوئی۔ یہ غم ہی تھا جس کو دیکھ کر اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری، اے نبی تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت۔ یہ نبی کی محبت کا عالم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شیب ابی طالب میں اپنے چچا کو خبر دی کہ چچا، بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ مکے کے مشرکوں نے
جو تحریر لکھ کر لٹکا دی تھی، معاشی بائیکاٹ کی، معاشرتی بائیکاٹ کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک کیڑے کو مسلط کر دیا ہے. وہ کیڑا ساری تحریر چاٹ گیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہا. جب ابو طالب کو اس بات کی خبر ملی، یہ خبر لے کر یہ حرم میں پہنچا. وہاں دیکھا تو حرم کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. ایک اس کونے میں بیٹھا ہے ایک آدمی، ایک دوسرے کونے میں، ایک تیسرے کونے میں، ایک چوتھے کونے میں، اور ہر آدمی آواز بلند کر رہا ہے یہ ظلم ہے، ابو طالب کے خانوادے پر یہ ظلم ہے، عبداللہ کے لخت جگر پر یہ ظلم ہے، ان عورتوں اور بچوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے. وہ اس گھاٹی میں قید ہیں جہاں کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں، جہاں بچے دودھ کی وجہ سے بلک رہے ہیں، جہاں کے لوگ درختوں کے پتے توڑ کر کھا رہے ہیں. اگر کسی کو جوتی کا تلا ملتا ہے وہ اس کو آگ پر بھون کر اس کی راکھ پھانک رہا ہے. یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ. ہم اس معاشرتی بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس تحریر کو پھاڑیں گے. ہم تو اس وقت بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھے جب یہ تحریر لکھی جا رہی تھی. ابو جہل پہلے کونے والے کی بات سنتا ہے، پھر دوسرے کونے والے کی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی. ہر ایک کی آواز یہی ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ہم اس تحریر کو نہیں مانتے، ہم پھاڑیں گے. ابو جہل کہنے لگا یہ سکیم یہاں نہیں بنی، لگتا ہے باہر سے بنا کر آئے ہو. ابو طالب بھی وہاں موجود تھے. وہ اٹھ کر کہنے لگے دیکھو تم مجھ سے میرے بھتیجے کو طلب کرتے رہے اور میں ہمیشہ انکار کرتا رہا، میں اس کی حمایت کرتا رہا، میں اس کے لیے ناراض ہوتا رہا، میں اس کے لیے لڑتا رہا، لیکن آج میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں. لیکن شرط ایک ہے، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ اس تحریر کو ایک کیڑا چاٹ چکا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے. اگر اس کی یہ بات غلط ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپرد کر دیتا ہوں، تم چاہو تو اس کو ذبح کر ڈالو. اور اگر اس کی یہ بات سچی ہے تو پھر ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمارا بائیکاٹ ختم کر ڈالو. یہ تحریر جو تم نے لکھی ہوئی ہے اس کا خاتمہ کر دو. کتنا یقین تھا ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی سچائی کا کہ اپنے بھتیجے کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جب اس نے خبر دی کہ اللہ نے مجھ کو یہ بتلایا ہے، جبریل وحی لے کر آیا ہے کہ ایک کیڑے نے اس تحریر کو چاٹ لیا ہے جس میں ہمارا معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا ہے، تو ابو طالب اس خبر پر اتنا یقین رکھتا ہے، یہ شرط لگا دیتا ہے کہ اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں. سب لوگ مجبوراً اٹھے، بیت اللہ کی دیوار کے پاس آ کر دیکھا کہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچی تھی. ان واقعات سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اس دور کے لوگ چاہے وہ کسی گروہ سے ہوں، ماننے والوں سے ہوں یا نہ ماننے والوں سے ہوں، اس گروہ کے لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے وہ بات سچی ہوا کرتی. جو عقیدہ ان کو سمجھ آ گیا وہ عقیدہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. جو عقیدہ ابو طالب کو، ابو جہل کو سمجھ آ گیا. ایک دن کچھ نوجوان اکٹھے ہو کر ابو جہل سے پوچھتے ہیں چچا اب تو کوئی سن بھی نہیں رہا، ہم خود ہی بیٹھے ہیں، اپنے ہی ہیں، غیر نہیں ہیں،
یہ بتلائیے کہ یہ اللہ کا نبی سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ غیر سن نہیں رہے، نوجوانوں سے کہتا ہے بھتیجو اگر سچی بات سننا چاہتے ہو تو یہ اللہ کا سچا نبی۔ کہا مانتے کیوں نہیں؟ کہا مانتے اس لیے نہیں کہ ہمارا خاندان پیچھے رہ جائے گا اور اس کا خاندان آگے بڑھ جائے گا۔ یہ بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والا خاندان ہے، ہمارا خاندان بھی حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، ہم بھی بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، ہم اور یہ برابر برابر ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سچا نبی ہے تو ہمارے خاندان میں تو کوئی جھوٹا نبی بھی نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس آر کی وجہ سے میں اس سچے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے۔ تھا تو ابو الحکم، فیصلے کیا کرتا تھا لوگوں کی، پنچایتی آدمی تھا، لیکن اس آر کی وجہ سے، مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا کہ جاہل ہے، یہ کتنا بڑا جاہل ہے۔ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ مولا اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو دعا تو یہ کرنی چاہیے تھی نا کہ یا اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے مجھے بھی ہدایت عطا فرما، مجھے بھی کتاب و سنت پر چلا۔ کہنے لگا کہ اے اللہ اگر یہ اللہ کا سچا اے اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ اس خاندانی آر اتنی دور اس کو لے گئی ہے، یہ خاندانی آر اتنی دور اس کو لے گئی ہے کہ ایک عام فہم انسان بھی وہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے صراط مستقیم دکھا، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ جس صراط مستقیم پر یہ چل رہا ہے اس صراط مستقیم سے مجھے ہٹا اور آسمان سے مجھ پر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کے ساتھ حرم میں بیٹھے ہیں، حتیم میں صفوان بیٹھا ہوا ہے اور عمیر اس کے پاس پہنچتے ہیں، خوش آمدید کہتا ہے، ایک دوسرے کو مزاج ایک دوسرے کا پوچھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں حتیم میں، گفتگو کرتے ہیں بدر کے مقتولین کے بارے میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ ذرا آگے آگے تشریف لیں تاکہ نئے آنے والے ساتھی ان کو کچھ جگہ مل جائے۔ یاد کر کے روتے ہیں ان مقتولین کو جن کو اللہ کے نبی نے بدر کے کنویں میں پھینک دیا، اور یاد کر کے روتے ہیں ان قیدیوں کو جن کو اللہ کے نبی نے مدینے میں قید کر لیا۔ صفوان کہتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر جواب میں کہتا ہے بات تو آپ نے سچی کی ہے کہ زندگی کا لطف ہی جاتا رہا، بڑے بڑے سردار مر گئے ہمارے، اس وقت کا فرعون ابو جہل بھی مارا گیا۔ عمیر کہنے لگا اگر میرے کندھوں پر قرض نہ ہوتا، مجھے میرے اہل و عیال کے اجڑنے کا غم نہ ہوتا، فکر نہ ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے اہل و عیال کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس بات کا اگر مجھ کو ڈر نہ ہوتا، میں محمد الرسول اللہ کو قتل کر ڈالتا۔ صفوان بن امیہ نے اپنے کان کھڑے کیے، یہ آفر سن کر
کہ ایک شخص جو مسلمانوں کا جانی دشمن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک میرے کندھے پر قرض نہ ہوتا لوگوں کا اور مجھے اپنے اہل و عیال کا ڈر نہ ہوتا تو میں محمد الرسول اللہ کو قتل کر ڈالتا۔ صفوان کہنے لگا عمیر یہ قرض میرے ذمے ہے اور تو جانتا ہے میں خوشحال آدمی ہوں مکے کا، تجھے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے اپنے اہل و عیال کے بارے میں، پہلے تیرے اہل و عیال کھائیں گے بعد میں میرے اہل و عیال کھائیں گے، میری ذمہ داری ہے، قرض بھی میرے ذمے اور اہل و عیال کا خرچہ بھی میرے ذمے۔ عمیر کہنے لگا صفوان اس بات کو پوشیدہ رکھنا، کہا جائے گا کیسے؟ مدینے پہنچنے کون دے گا تجھے اللہ کے نبی تک؟ کہنے لگا میرا بیٹا جو قید ہے میں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا اور اللہ کے نبی کو قتل کر ڈالوں گا، کوئی شک بھی نہیں کرے گا، سب یہی دیکھیں گے کہ یہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ کہنے لگا یہ بات پوشیدہ ہے، میرے اور تیرے علاوہ تیسرے کسی آدمی کو یہ بات پتہ نہیں لگے گی۔ عمیر اپنے گھر گیا، اپنی لونڈی سے اپنی سواری کو تیار کرنے کا حکم دیا، اپنی بیوی سے اپنی تلوار کو تیز کرنے، نہ صرف تیز کرنے بلکہ اس کو زہر آلود کرنے کا حکم دیا۔ سواری لی، مکے سے مدینے کی راہ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑی، عمیر مسجد نبوی کے دروازے پر اتر رہا تھا۔ آپ فرمانے لگے اللہ کا دشمن مسجد نبوی میں، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تم اللہ کے نبی کے ارد گرد گھیرا ڈالو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دینے کے لیے حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی عمیر آیا، مسلمانوں کا دشمن۔ آپ نے فرمایا لے آؤ عمیر کو۔ حضرت عمر نے، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، حضرت عمر نے اس کے گریبان کو تلوار سمیت پکڑا اور اس کو کھینچتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو عمیر کو پکڑے ہوئے دیکھ کر فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ فرمانے لگے عمیر آگے آ جاؤ، عمر پیچھے ہٹ جاؤ۔ عمیر آگے آ گیا اور حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے۔ جب عمیر قریب آ گیا اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہو عمیر کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو رہائی دلوانے کے لیے آیا ہوں، مہربانی کیجئے مجھ پر، میرے بیٹے کو رہا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا عمیر سچ کہتے ہو؟ کہا ہاں سچ کہتا ہوں۔ آنے کا یہی مقصد ہے؟ کہا ہاں یہی مقصد ہے۔ کہا سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا سچ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا یہ تلوار گلے میں کیوں لٹکا رکھی ہے؟ جواب میں بات بناتے ہوئے کہتا ہے اس تلوار کا برا ہو، اس نے بدر میں ہمارا کیا کام کیا؟ آپ نے فرمایا عمیر اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں۔ کہنے لگا اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ فرمایا عمیر تمہارے درمیان اور صفوان بن امیہ کے درمیان حتیم میں کیا گفتگو ہوئی تھی؟ کیا اس نے تمہارا قرض اپنے کندھے پر نہیں اٹھایا؟ کیا اس نے تمہارے اہل و عیال کا خرچہ اپنے ذمے نہیں لیا؟ اور کیا اس خبر کو پوشیدہ رکھنے کا حکم نہیں دیا؟
عمیر یاد رکھو تمہارے ارادوں کے درمیان میرا رب حائل ہے. تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو لیکن میرا رب مجھ کو بچانا چاہتا. حیرت سے عمیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, ہکا بکا ہو گیا. چند لمحے گزرنے کے بعد کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ کے نبی, مکے میں آپ ہمیں یہ باتیں بتلایا کرتے تھے, ہم کہتے تھے کہ جن سکھا جاتا ہے اس کو, پرانے لوگوں کے قصے ہمیں سنا دیتا ہے. ہمیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ واقعی یہ خبر آپ پر آسمان سے اترتی ہے, لیکن آج میں نے تجربہ کر لیا ہے. اس خبر کا میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو علم نہیں تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول. عمیر بھی جانتا تھا کہ جو خبر آسمان سے اترتی ہے سچی اترتی ہے, جو وحی کے ذریعے آتی ہے اس خبر کی سچائی میں کوئی شک نہیں. ابو طالب کو بھی اس بات کا علم تھا کہ میرے بھتیجے نے جو خبر دی ہے کہ اس کیڑے نے اس پوری تحریر کو چاٹ لیا ہے, یہ واقعی آسمان سے وحی کے ذریعے علم ہوا ہے. لہٰذا اس نے شرط لگا دی کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار. ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو اترتی ہے خبر آسمان سے اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں. لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے اس موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کا شک ہے کہ آسمان سے اترنے والی خبر واقعی سچی ہے یا جھوٹی ہے. اسی لیے ہم اس خبر کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جاتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. اے مسلمانوں, کیا اس بات کا آپ کو شک ہے کہ آسمان سے اترنے والا قرآن جبریل لے کر آیا ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا شک ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی باتیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آسمان سے اترنے والی وہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی گفتگو کرتے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات پر شک ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ سے, عبداللہ لکھ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, میری زبان سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی. اگر شک نہیں, آپ اس گروہ میں ہیں جیسے مکے کی وادی کے دو گروہ تھے, جب تک شک تھا اس وقت تک ایمان نہیں لائے, اور جب شک دور ہو گیا ایمان لے آئے. حضرت طفیل انہی میں سے تھے. کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی, ساتھیوں نے خبر دی ایک جادوگر ہے جس کا نام محمد ہے, جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو رہتا. اتنا پروپیگنڈا کیا کہ طفیل نے, شاعر تھے, دانا بینا انسان تھے اپنے قوم کے, کانوں میں روئی ٹھونس لی. کیوں؟ اس کی بات میرے کانوں میں نہ پڑے. یہی بات بر صغیر کے علماء نے اچک لی اور کیا کہتے ہیں اپنے مقتدیوں سے, اپنی بھیڑوں سے, وہابیوں کی مسجد میں نہ جانا, ان کا درس نہ سننا, ان کی تقریر نہ سننا. کیوں؟ جو ایک مرتبہ ان کی مسجد میں چلا جاتا ہے بس وہ انہی کا ہو رہتا. طفیل کو بھی یہی بات ان کے ساتھیوں نے سمجھائی کہ اگر آباء و اجداد کا دین پیارا ہے تو اس کے قریب نہ جانا, اس کی بات نہ سننا, سنتے ہی بدل جائے گا تو. کانوں میں روئی ٹھونس دی. بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا. اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. یہ دل
جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہو جائے پھر پورا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ بیمار سارا جسم بیمار، چاہے پہلوان ہے، اگر دل کا مریض ہے، اس کی جسامت، اس کی طاقت اس کے کوئی کام نہیں آتی، دل کا مریض ہے۔ دل نے طفیل سے کہا طفیل شاعر ہے نا تو، اور اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ شاعر ہے، تو بھی شعر کے اونچ نیچ کو جانتا ہے، قافیہ ردیف کو جانتا ہے، اس کلام سے واقف ہے، یہ کیا عقل مندی ہے کہ اس کی بات سنے بغیر فیصلہ دے دے؟ تو نے فیصلہ دے دیا ہے، کانوں میں روئی ٹھونس لی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی بات سن کر آباء و اجداد کا دین چھوڑ نہ دے۔ دل نے سمجھایا، اس کے ہاتھوں نے حرکت کی، روئی باہر نکلی، اللہ کے نبی کے قریب گیا، قرآن کی چند آیات اس کے کانوں نے سنی، دل میں جا پہنچی، کہنے لگا نہیں، شاعر نہیں ہے یہ، میں بھی شاعر ہوں، یہ کلام کسی انسان کے بس کا نہیں۔ اللہ کے نبی نے عبادت ختم کی اور طفیل پیچھے پیچھے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتلایا گیا، لیکن جو میں نے سنا وہ بات نہیں تھی جو مجھ کو بتلائی گئی، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھ کو مسلمان کر لیجیے۔ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ؟ اس گروہ میں جس کو اس بات کا جب یقین پیدا ہو جاتا ہے، جب تک یقین پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک کانوں میں روئی تھی، اور جب یہ یقین پیدا ہو گیا کہ سنوں تو صحیح کہہ کیا رہا ہے، جب باتوں کی سمجھ آئی اور کانوں سے ٹکرائی اور دل میں اتری، زبان پر آ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہماری دعوت اور ان کی دعوت میں یہی فرق ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی، محمد الرسول اللہ کے فرمان کی، اللہ کی توحید کی اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی۔ کوئی مسلمان ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ مجھے شک ہے اللہ کے قرآن پر۔ ہے شک کسی کو؟ کیا آپ میں سے کسی کو شک ہے نبی کے فرمان پر؟ کیا اللہ کی توحید میں شک ہے آپ کو؟ نبی کی رسالت میں شک ہے؟ اگر نہیں تو یہی تو ہماری دعوت ہے۔ ہم لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع اس کی کرو جو آسمان سے اتر رہا ہے، تمہارے رب کی طرف سے اتر رہا ہے، جبریل وحی لے کر آ رہا ہے۔ یہ قرآن 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں اس قرآن کو اتار دیا گیا، پھر 23 سال میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی کے دل پر اترا۔ اور اس حدیث کے بارے میں یہ آپ نے سن ہی لیا، قرآن کی یہ آیت وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی جب بھی بولتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے، آسمان سے جبریل اترتا ہے، وحی لے کر آتا ہے، وحی کے ذریعے نبی کو اطلاع دی جاتی ہے، تب نبی خبر کرتا ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہماری دعوت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے بر صغیر میں 2 گروہ ہیں، بڑے گروہ، تیسرے کی میں بات نہیں کرتا، اس لیے کہ تیسرے گروہ میں سے یہاں کوئی بھی نہیں۔ 2 گروہ ہیں جو زیادہ پائے جاتے ہیں، یا علماء دیوبند کا ہے یا علماء بریلی کا ہے۔ اچھا علماء دیوبند کی اور علماء بریلی کی کیا دعوت ہے؟ کیا قرآن کی دعوت ہے؟ کیا نبی کی حدیث کی دعوت ہے؟ اگر قرآن و حدیث کی دعوت ہے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا؟ بدقسمتی یہی ہے کہ ان کی دعوت قرآن و حدیث کی دعوت نہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہماری نہیں، افتراء نہیں، بہتان نہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے پریس سے چھپوانے والے خلیل احمد سہارنپوری اور اس پر دستخط کرنے والے حکیم الامت اشرف علی تھانوی سمیت علماء دیوبند ایک کتاب مرتب کرتے ہیں،
نام لکھتے ہیں اس کا المہند المفند، یعنی عقائد علماء دیوبند۔ اس کے مقدمے میں سوالوں کے جواب سے پہلے تمہید میں، مقدمے میں ذکر کرتے ہیں اپنے عقیدے کا کہ ہم ہیں کون۔ کہتے ہیں جو علماء حرم نے سوال بھیجے تھے علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند کی طرف، ان سوالوں کے جواب سے پہلے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہیں کون، جیسے ہم نے اظہار کیا کہ ہم ہیں کون، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہم ہیں کون۔ کہتے ہیں ہم عقیدے میں ابو الحسن اشعری یا ابو منصور ماتریدی کی تقلید کرنے والے، اور مسائل میں نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ہیں ان کی تقلید کرنے والے ہیں۔ دو شخصیتوں کو مانتے ہیں، ایک عقیدے میں اصول میں، ایک مسائل میں یعنی فروع میں۔ عقیدے میں ابو الحسن اشعری یا ابو منصور ماتریدی، اور مسائل میں نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دو شخصیتوں کا تعارف کرواتے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم بھی دو شخصیتوں کا تعارف کرواتے ہیں، پہلی شخصیت اللہ کی، دوسری شخصیت محمد الرسول اللہ کی۔ ہم عقیدہ بھی انہی دو شخصیتوں سے لیتے ہیں اور مسائل بھی انہی دو شخصیتوں کے مانتے ہیں، اور وہ تعارف کرواتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ لیتے ہیں ابو الحسن اشعری کا یا ابو منصور ماتریدی کا، اور مسائل لیتے ہیں امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کے۔ اب بتلائیے کہاں ہے قرآن، کہاں ہے حدیث؟ انہوں نے اپنا آپ خود پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ ہم تو یہ ہیں، اگر ہمیں ماننا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں ابو الحسن اشعری یا ابو منصور ماتریدی ہے اور دوسرے ہاتھ میں نعمان ابن ثابت ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا ان لوگوں کا عقیدہ ہے چاروں برحق، چار مذاہب ہیں، چاروں برحق۔ کون سے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ چار مذہب ہیں، اسی لیے حرم میں سعود خاندان سے پہلے 4 مصلے بچھے ہوئے تھے، حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا۔ جو حنفی طریقے سے پڑھنا چاہیں ان کا یہ مصلہ ہے، شافعی طریقے والوں کا یہ ہے، مالکیوں والوں کا یہ ہے، حنبلیوں والوں کا یہ ہے۔ محمدی مصلہ کہاں گیا؟ 4 ہیں، چاروں برحق ہیں، 5واں کہاں گیا جو اصل ہے، جو قرآن اور حدیث کو ماننے والا اور اس کی دعوت دینے والا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو تو کھرچ کر پھینک دیا انہوں نے، کہا 4 برحق ہیں بس۔ اچھا چلیے مانتے ہیں آپ کی 4 برحق ہیں۔ امام ابو حنیفہ برحق ہیں؟ ہاں، وہ تو امام اعظم ہیں، ان سے بڑا تو کوئی امام بھی نہیں۔ اچھا، جو امام اعظم ہیں ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہا عقیدہ تو ان کا غلط تھا۔ کیسے؟ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو ماتریدی اور اشعری بننے کا کیا تک تھا؟ سوچئے، جب امام ابو حنیفہ پہلے ہیں، امام اعظم ہیں، سب سے اونچے ہیں، امام شافعی بھی نیچے، امام احمد بھی نیچے، امام مالک بھی نیچے، چاروں میں سب سے اونچے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو کہتے ہم مسائل میں بھی امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، عقائد میں بھی امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ امام اعظم ہیں، یہ نبی کی امت کے چراغ ہیں، یہ اس حدیث کا مصداق ہیں کہ اہل فارس اگر سریا پر بھی دین ہوتا تو یہ فارس والے دین وہاں سے بھی لے آتے۔ اتنے بڑے امام
جب آپ ان کے عقیدے کو چھوڑ کر بعد کے آنے والے آئمہ کی تقلید کرتے ہیں، ابو الحسن کی یا ابو منصور کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو غلط قرار دے کر مسائل ان کے مانے اور عقیدہ ان کا مانا۔ کہاں گئی قرآن کی یہ آیت جس میں اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم؟ اس بات پر اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ آسمان سے اتری ہوئی وحی میں کوئی شک نہیں، اور اس میں شک ہی شک ہے جو آسمان سے نہیں اتری۔ کون کہتا ہے؟ خود کہتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا مذہب مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے۔ لیکن ہمارے دشمن کا یعنی شافعیوں کا مذہب غلط ہے، لیکن احتمال ہے کہ شاید صحیح ہو۔ اپنے مذہب کے بارے میں کیا کہا؟ ہمارا مذہب صحیح ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے۔ جب شک پڑ گیا، مثلا دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے آیا، آپ کو بتلایا گیا، جس گھر میں آپ گئے جس نے آپ کو دودھ کا پیالہ پکڑایا کہتا ہے میرا بیٹا قریب ہی کھڑا ہوا پیشاب کر رہا تھا، دور تو میں نے رکھا ہوا تھا اس پیالے کو، لیکن ہو سکتا ہے ایک آدھ چھینٹ پیشاب کی اس میں گر گئی ہو۔ پیئیں گے اس دودھ کو؟ کہ جس دودھ کے اندر احتمال ہے کہ پیشاب کی ایک چھینٹ گر گئی، آپ کہیں گے چاہے جتنا مرضی لذیذ ہے اس دودھ کو ایک طرف رکھ دیجئے، مجھے سادہ پانی پلا دیجئے، وہ پانی پینا گوارا ہے لیکن آپ کا دودھ پینا گوارا نہیں۔ کیوں؟ شک ہے مجھے کہ اس میں ایک چھینٹ گر گئی ہو۔ اور جب پورے مذہب کے بارے میں یہ پتہ لگ جائے کہ شک ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، پھر اس مذہب پر عمل کرو گے؟ ہم سے پوچھو ہمارے مذہب کے بارے میں، ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے 100% نہیں 200% ہمارا مذہب صحیح ہے، غلطی کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے، جبریل لے کر آیا ہے، محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے، اور آپ کے صحابہ نے اس کو لکھ دیا ہے اور گارنٹی دے دی ہے، قرآن کی بھی حدیث کی بھی، لکھ میری زبان سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی، سچ نکلے گی۔ لہٰذا ہمارے مسلک اور مذہب کے مقابلے میں، کتاب و سنت کے مقابلے میں جو اصل دین ہے، نہ دیوبندیت آ سکتی ہے نہ بریلویت آ سکتی ہے۔ دیوبندیت نام ہے علماء دیوبند کے عقائد کا۔ دیکھیں یہ وفا کرنے والے لوگ نہیں، ہم ہمیشہ سے وفا کرتے ہیں۔ ہماری ابتدا اس وقت سے ہوئی جس وقت قرآن کی یہ آیت اتر رہی تھی، جبریل ہمارے آقا سردار کو بھیج رہا تھا اور کہہ رہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ ابتدا تھی ہمارے مسلک اور مذہب کی، اور اختتام احکام کے لحاظ سے آخری آیت جو ہماری کتاب میں اتری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے ہمیشہ وفا کی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک۔ ہم جب بھی کوئی بات کہتے ہیں یا اللہ کی یا اللہ کے نبی کی۔ تیسری بات ہمارے سٹیج سے آپ نے کبھی سنی؟ امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام ترمذی کی اپنی رائے، اپنے اقوال، ہمارے سٹیج سے یا اللہ کی یا اس کے رسول کی بات آتی ہے۔ ہم وفا کرنے والے ہیں اور یہ جفا کرنے والے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے امام ابو حنیفہ کو پکڑا، ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے عقائد میں ان کو چھوڑ دیا، کرم ہم سے ان پتوں پر رابطہ پھر اس کے بعد ابو منصور کو بھی چھوڑ دیا، ابو الحسن عشری کو بھی چھوڑ دیا۔ کیا کہا کہ ہمارے صوفیت کے 4 سلسلے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی۔ چھوڑیے اس بات کو کہ اللہ کے نبی یا صدیق اکبر یا فاروق اعظم یا عثمان غنی یا حضرت علی یا سعید اور سعد، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ جس میں حضرت زبیر بھی آتے ہیں،
میرے عزیزو یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوا تھا اور اس دین حنیف کی حفاظت کے لیے اپنے خون کی آخری قطرے بھی انہوں نے اللہ کی دربار اللہ کی بارگاہ میں بتلائیے امام ابو حنیفہ نقشبندی تھے، قادری تھے، چشتی تھے، سہروردی تھے، تم نے امام ابو حنیفہ سے وفا نہ کی. پھر بتلائیے ابو منصور یا ابو الحسن نقشبندی تھے، قادری تھے، چشتی تھے، سہروردی تھے؟ نہیں. تو پھر یہ چیزیں چار طریقت کے سلسلے کہاں سے آئے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا دین کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا. ہمارا دین مکمل ہوا. ایک یہودی آ کر کہنے لگا عمر جو آیت تمہاری کتاب میں اتری ہے اگر یہ آیت کہیں ہماری کتاب میں اترتی اس دن کو ہم عید کا دن مناتے جس دن قرآن کی یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی الیوم اکملت لکم دینکم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اس یہودی سے ہمیں پتہ ہے، اس دن کا بھی پتہ ہے، عرفات کا دن تھا جس دن آسمان سے یہ آیت اتر رہی تھی اور یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن تھا، لہٰذا یہ دن خوشی کا دن تھا اور یہ آیت جو ہمارے دین میں اتری ہے اور ہمارے دین کی تکمیل کا اعلان کر رہی ہے، جس کا تمہیں حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو تم کہ یہ ہماری تورات میں کیوں نہیں اتری ہے، تو یہ آیت جس میں ہمارے دین کی تکمیل کا تذکرہ ہے الحمدللہ ہمارے قرآن میں ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا اور تمہارا دین ہر روز بن رہا. صرف یہی نہیں، شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف ان سے رفع الیدین یا آمین پر ہے. غلط. ہمارا ان سے اختلاف رفع الیدین اور آمین پر نہیں. ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، یہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بنیادی اختلاف نہیں ہمارا. ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ عقیدہ توحید پر ہے. یہی المحند المفند جو ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے اور ان کے 70 کے قریب علماء کے دستخط موجود ہیں، اس میں لکھا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ بزرگ اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بزرگوں کے سینوں سے تم فیض حاصل کرنے کے قائل ہو؟ یہ ان کی زندگی کی بات ہے. بزرگوں کی زندگی میں بزرگوں کے سینے سے فیض، باطنی فیض حاصل کرنے کے تم قائل ہو، اور بزرگوں کے مر جانے کے بعد کیا ان کی قبروں سے بھی باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل ہو؟ اب قبر پرست کوئی ہوتا تو کہتا کہ ہاں ہم تو قبر سے باطنی فیض مانگتے ہیں. ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہل توحید ہیں. ان کا جواب ملاحظہ کیجئے. کہتے ہیں بزرگوں کی زندگی میں اور بزرگوں کے مرنے کے بعد، بزرگوں کی زندگی میں ان کے سینوں سے ہم باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں. کیسے؟ سینے سے سینہ لگایا، جس طرح وہ چھوٹی سی چپ میں سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں، اسی طرح اس حضرت نے مرید کا سینہ دل اپنے سینے اور دل کے ساتھ لگایا، جتنا علم تھا سارا ٹرانسفر ہو گیا. یہ ہے سینے سے سینہ ملا کر دل سے دل ملا کر علم ٹرانسفر کرنے کا طریقہ. چلیں یہ بھی کچھ ہلکی بات تھی، لیکن کہتے ہیں مرنے کے بعد جب بزرگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے ہم باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل. اب انڈیا سے آئے ہوئے لوگ ہندو بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ یہ مٹی کا بت ہمیں باطنی فیض دیتا ہے، اور مسلمان بھی یہ کہے مٹی کی یہ قبر ہمیں باطنی فیض دیتی ہے. فرق کیا رہا؟ ہندوؤں نے اس کو کھڑا کر لیا، اپنے معبود کو کھڑا کر لیا اپنے سامنے، ہے وہ بھی مٹی کا، کہتے ہیں یہ ہمیں باطنی فیض دیتا ہے. اور مسلمانوں نے اپنے بزرگ کو اندر لٹا لیا، اس کے اوپر مٹی کی قبر بنا لی
اور کہا یہ مٹی کی قبر بھی ہمیں باطنی فیض دیتی ہے۔ جب وہ مٹی کا بت باطنی فیض دے سکتا ہے تو مٹی کی قبر باطنی فیض نہیں دے سکتی۔ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے عقیدے میں کوئی فرق رہا؟ کہتے ہیں بزرگ مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی امداد کرتے ہیں اپنے مریدوں کی۔ چلے مرنے سے پہلے تو کسی نے امداد کر دی، کسی نے پیسے دے دیے، سامان لے دیا، لیکن یہ مرنے کے بعد کیسے امداد کی جاتی ہے؟ اشرف علی تھانوی جو ان کے حکیم الامت ہے، ان کا ایک واقعہ ذکر کرنے کے بعد آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اشرف السوانح کتاب کا نام ہے۔ اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، اور اس میں اشرف علی راوی ہیں اس واقعے کے، اور روایت ہے ان کے نانا کی اور نانی کی۔ اشرف علی کہتے ہیں کہ میرے نانا ایک دفعہ سفر پر تھے، راستے میں ڈاکوؤں سے مڑ بھیڑ ہو گئی، ملاقات ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی۔ میرے نانا کے مرید کم تھے اور ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے۔ ڈاکو حاوی ہو گئے، میرے نانا اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، اور ڈاکوؤں نے ان کا مال لوٹ لیا۔ یہاں تو یہ واقعہ ہوا، اشرف علی کہتے ہیں اسی رات میرے نانا میری نانی کے پاس آئے اور مٹھائی کا ڈبہ لائے اور فرمانے لگے ہر روز آیا کریں گے اور ہر روز مٹھائی کا ڈبہ لایا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے بتانا نہیں کسی کو کہ رات کو اشرف علی کے نانا آئے تھے، چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح رات کو آئے۔ اشرف علی کہتے ہیں میری نانی نے سوچا کہ صبح کو لوگوں کو کیا جواب دوں گی کہ یہ مٹھائی ان کو کون لا کر دیتا، لوگوں میں غلط باتیں مشہور ہوں گی، لہذا صبح کو اعلان کر دیا کہ رات کو اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے، مٹھائی لے کر گئے تھے۔ اشرف علی کا بیان سنیے، فرماتے ہیں اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے، یعنی آ سکتے تھے، چونکہ نانی نے خلاف ورزی کی، معاہدے کی، لہذا اس کے بعد میرے نانا کبھی نہیں آئے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے، جن پر موت کو مسلط کرنا ہوتا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، قیامت تک ان کو واپس آنے دیتا۔ اور یہ اہل توحید کیا کہتے ہیں کہ نانا آئے تھے، ہر رات آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے، لیکن نانی نے رات سے پردہ ہٹا دیا، اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تمہیں فخر ہے کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیو، ہماری بھی دعوت پرکھو، یہ کھلا میدان ہے۔ آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا ہے، سائنس کا دور ہے، کھلا چیلنج ہے، یہ کھلا میدان ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی موجود ہے۔ آزماؤ، پرکھو، پہچانو، دیکھو، بار بار پلٹو۔ آؤ ہم سے پوچھو ہم کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم سے پوچھو گے تو جب بھی پوچھو گے یا اللہ یا اس کے نبی کی بات، ان سے پوچھو گے تو بزرگوں کے قصے، زکریا صاحب کی کہانیاں، اشرف علی تھانوی کی کہانیاں، قاسم نانوتوی کے قصے، زکریا کے قصے، رشید احمد گنگوہی کے قصے، مولانا طیب کے قصے، دارالعلوم دیوبند کے مدیروں کے قصے، ہر وقت قصے کہانیاں ہی ان کا مذہب ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان فرق کر لیجئے، پرکھ لیجئے، دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ہماری بات
اونچی نظر آئے گی کہ یہ جب کہتے ہیں یا قرآن سے کہتے ہیں یا حدیث سے کہتے ہیں، اور وہ جب کہتے ہیں اپنے بزرگوں کی باتوں سے کہتے ہیں، یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے یا ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے براہ کرم ہم سے ان پتوں پر رابطہ فرمائیں۔ محمد عاقل، فون نمبر 0504686317، جدہ دعوت سینٹر حی سلامہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 6828888۔ دہلی میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مٹیا محل، جامع مسجد دہلی، فون نمبر 232691123۔ خالد حسین پردیسی میرا نام ہے۔ میرا نام محمد عثمان، میں فیصل بدائیوں سے۔ میرا نام اسلم نفیس خان۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ پیدائشی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں۔ دیوبند کا رہنے والا ہوں۔ تبلیغی تھا، مہینے میں 3 دن لگانا، ہفتے میں 2 گشت کرانا، اور صبح شام کی تعلیم 2.5 گھنٹے لگانا، یہ سب۔ میرا اہل حدیث ہونے سے پہلے حنفی مذہب سے تعلق۔ حنفیوں کی کون سی قسم؟ جی محمد ہاشم خان، سن آف حامد خان، میں گنگو کا رہنے والا ہوں۔ میرا نام محمد تسلیم ہے، میں دیوبند کے پاس راجو پور کا رہنے والا ہوں۔ پہلے جو تھا بالکل ہم کھلی گمراہیت۔ میرا نام عبد المحسن ہے، مظفر نگر سے میرا تعلق ہے۔ مولانا محمد ناصر مدنی سے میں بریلوی مکتبہ فکر کی، مساجد بہار مدینہ، جامع مسجد شیر ربانی اور جامع مسجد کوسیہ میں جمعہ شاہ۔ میرا نام شفیق احمد ہے، میں سہارنپور سے تعلق ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں بیسیکلی علی گڑھ کے رہنے والا ہوں۔ تو میں جو اہل حدیث ہوا، اسٹڈی کے دوران میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا تھا، گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کہ تو پیغمبر کو تو رسوا نہ کر، اور ہے فقط توحید و سنت امن راحت کا پیام، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔